کیا بات ہے عرفان بھائی، ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ دیکھو نا، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں. ابھی بھی گھر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ. اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمائش پوری کرتے ہیں. صرف سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں. دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں. میرے ابو تو بس مجھے امید ہی دیتے رہتے ہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا. دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہیں، سکون سے بیٹھ کر آرام کریں؟ پتہ نہیں، شاید چاہتا تو ہوگا. اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی، تو ان کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشیں پوری نہ کر پاتے ہوں. ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کریں. میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں. اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی ترغیب دیں. اچھا فیضان بھائی، یہ بتائیں آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں. آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں؟ نہیں تو کبھی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں. اگر کوئی اچھی ڈش کم ہوتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا. اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے. میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں. لو یو ابو. لو یو ویری مچ. باپ باپ ہی ہوتا ہے. باپ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. آج ان بچوں کی باتوں نے مجھے اپنے والد بھی یاد دلا دی ہے. واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی. اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے. صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے. وہ کہتی ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں. بیوی کہتی شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں. اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے. صبح سے گھر سے نکلتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کہ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی. تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا؟ اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانا بھی وقت پر لانا ہے. ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے. اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہیں. اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، والد کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے. پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا. والد ایک سایہ دار درخت ہے. کبھی درخت کو دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں، وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے. اگر لوگ بعض اوقات اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اپنے والد سے الجھتے ہیں، اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. کبھی اپنے باپ کو ناراض مت کرنا. اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری باری آئی ہے، ان کی خدمت کرو. انہیں یہ احساس دلاؤ کہ اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی. ہم اپنی ماں کو تو کہہ بیٹھتے کہ ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کب اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابو آئی لو یو، والد صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آپ دنیا میں آج میں جو کچھ ہوں ابا جان میں آپ کی وجہ سے ہوں. یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے. ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. کہیں پھنس جاتا تھا تو ابو کے پاس آتا تھا، وہ کہتے بیٹا میں سنبھال لوں گا. اب وہ جب چلے گئے اب پتا چلتا ہے کہ کون ہے جو سنبھالے گا. بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی ضدیں کی، ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں. اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہے. ان کی غصے کو برا نہیں ماننا، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا. کبھی باپ کا دل مت دکھانا. یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم. ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی. خدارا میں ساری دنیا کے بیٹوں سے، ساری دنیا کی بچیوں سے، ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا. اور بوڑھے ہو گئے تو اب احساس دلاؤ ان کو کہ ابو جان آپ نے بڑا کام کیا ہمارے لیے،
بڑی محنت کی، اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے، اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے، میرے پاس جو کچھ ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ دف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا۔ یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے، جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو دولت ہے، وہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے، وہ والد کی وجہ سے بالخصوص ہے۔ اپنے والد کو بڑھاپے میں خوشی دینا، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر جایا کرے، وہاں دعائیں کیا کرے، بڑی پیاری دعا ہے۔ آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا ان کو حیاتی عطا فرما، صحت عطا فرما، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امید ہے کہ آج آپ کے اس سیگمنٹ کی وجہ سے کئی بیٹے اپنے ماں باپ بالخصوص والد کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے باپ کا دل دکھایا ہے آج ہی جا کے معافی مانگ لو، ان کے پیر پکڑ لو، کیونکہ والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد